آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جلوہ گری سے ہی انسانیت کو حقیقی عدل نصیب ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دین عدل وہ انسانیت کے سامنے رکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام رضاعت کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ہاں بھیجے گئے اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پہ تشریف لے گئے۔ عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو کھلی فضا میں پرورش کے لیے باہر علاقوں میں بھیجا کرتے تھے تاکہ ان کے اعضاء وہ مضبوط ہوں اور وہ کھلی فضا کے اندر پرورش پائیں، اور وہاں ان کو دودھ پلایا جاتا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی اسی رواج کے تحت حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں بھیجے گئے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو گھر میں لے کے آئی نا تو میرے گھر کے اندر نور پھیل گیا، روشنیاں پھیل گئیں اور میرے گھر کے اندر اجالے پھیل گئے، جتنی پریشانیاں تھیں ٹینشنیں تھیں وہ ساری دور ہو گئی۔ حضرت حلیمہ کے گھر کے اندر برکتیں تو آئی، حلیمہ سعدیہ کے سارے خاندان کے اندر اور سارے قبیلے کے اندر بھی برکتیں آ گئی، بلکہ باقاعدہ بنو سعد کی خواتین حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس پہنچتی ہیں اور جا کے کہتی ہیں حلیمہ امیر کبیر گھر والے بھی رات کو سوتے ہوئے اپنے چراغ بجھا کے سوتے ہیں، تیرے ہاتھ کون سی ایسی دولت آ گئی ہے کہ تو رات کو بھی چراغ بجھاتی نہیں ہے اور رات کو بھی تیرے چراغ جلتے رہتے ہیں اور تیرے گھر سے روشنی آتی رہتی ہے؟ تو آپ نے ان خواتین کو ساتھ لیا اور فرمایا کہ آؤ میں تجھے وہ چراغ دکھاتی ہوں جس چراغ کی وجہ سے میرے گھر کے اندر روشنی آئی ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پالنے کے اندر تشریف فرما تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں جب سے یہ پیارا ہمارے گھر میں آیا ہے نا ہم نے سارے دیے توڑ دیے ہیں، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، بڑی توقیر تو نے پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، حوراں وشال ہے نوری مسلے، فرش تو عرش تک پہ گئی دہائی، حلیمہ نے لٹ لی خدا دی خدائی۔ وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، جب اسے بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں کہ جب سے یہ پیارا ہمارے گھر میں آیا ہے ہم نے سارے دیے توڑ دیے، اب کسی دیے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں روشنی چاہیے ہوتی ہے اس پیارے کو اٹھا کے لے جاتی ہوں وہاں روشنی ہو جاتی ہے۔ تو اب حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرا ایک اپنا بیٹا بھی تھا، حقیقی بیٹا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی میں لے کے آئی، تو میں دائیں چھاتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کی تو حضور نے دائیں چھاتی سے دودھ پیا، اور پھر میں نے بائیں چھاتی حضور کو پیش کی، حضور نے رخ موڑ لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ موڑ لیا، آتے ہی حضور نے یہ اعلان کیا کہ میرا ایک اور بھائی بھی ہے جو رضائی میرا بھائی ہے جو حضرت حلیمہ کا بیٹا ہے، تو میں اس کا حق نہیں کھاؤں گا، میں آتے ہی یہ عدل کا انصاف کا درس دینے آیا ہوں، تو اس لیے میری زندگی کے آغاز میں ہی یہ عدل قائم رہنا چاہیے۔ حضرت حلیمہ کہتی میں دائیں چھاتی پیش کرتی تو حضور دودھ پی لیتے، لیکن جب بائیں چھاتی پیش کرتی تو حضور رخ موڑ لیتے۔ یہ آتے ہی میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان تھا کہ میں پیغمبر عدل و انصاف کا درس دینے آیا ہوں، تو اس لیے بچپن کے اندر بھی عدل کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زمانے کو عدل و انصاف کا درس دیا ہے، اور پھر ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترویج کے لیے اور اس کو عام کرنے کے لیے حضور نے کام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب فاطمہ مخزومیہ نامی ایک خاتون نے چوری کر لی، اور یہ قبیلہ بڑا امیر کبیر قبیلہ تھا، تو یہ اسلام کے اندر آیا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر یہ مقدمہ پیش کیا گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس خاتون کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، کیونکہ اسلام یہی حکم دیتا ہے۔ تو حضرت اسامہ بن زید کے ذریعے سفارش کی گئی، کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ حضرت اسامہ بن زید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے ہیں، اور بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے بیٹوں کی جگہ پہ رکھتے تھے، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک
زانو پہ حضرت امام حسن و حسین کو حضور بٹھاتے اور ایک طرف حضرت اسامہ بن زید کو بٹھایا کرتے تھے. تو حضور ان سے بڑی محبت فرماتے، بڑا پیار فرماتے. تو لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید سے کہا کہ تم حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر یہ گزارش پیش کرو کہ اگر یہ فیصلہ واپس لے لیا جائے اور تھوڑی سی رعایت دے دی جائے، اور یہ قبیلہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے تو چلو کچھ معاملہ بگڑنے سے بچ جائے. تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ عرض کیا گیا تو حضور علیہ السلام نے ممبر بچھوایا اور لوگوں کو اکٹھا کیا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ماڑا بندہ ہوتا تھا، کمزور ہوتا تھا، اس پر تو وہ فیصلے کرتے تھے، انصاف کرتے تھے اور ان کو سزا دیتے تھے، لیکن جو امیر شخص ہوتا تھا، جو تگڑا شخص ہوتا تھا، اس کو اسی طرح چھوڑ دیا جاتا تھا. حضور علیہ السلام نے وہاں پھر ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں محمد اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا. یہ ہے عدل و انصاف، یہ حضور علیہ السلام کا معیار ہے. اور یہی معیار تھا حضور علیہ السلام کا کہ حضور علیہ السلام نے کبھی کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں دیکھا تھا، کوئی امیر اور غریب نہیں دیکھا تھا، بلکہ حضور علیہ السلام نے تو یہ درس دیا تھا. اس درس کا فیض یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے صحابہ کرام نے تو مسلمان اور کافر کے اندر بھی عدل و انصاف قائم کرتے ہوئے کوئی فرق نہیں کیا تھا. اگر کسی کافر کے حق میں بھی فیصلہ ہوتا نا تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے. حضور کی بارگاہ میں ایک مقدمہ پیش کیا گیا. ایک یہودی تھا اور ایک کلمہ گو تھا. تو حضور کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پیش کیا گیا. تو حضور علیہ السلام نے جب مقدمہ سنا نا تو اس کی روح سے فیصلہ یہ ترتیب دیا. حضور نے فرمایا کہ یہودی کے حق میں فیصلہ ہے، کیونکہ فیصلہ اس کے حق میں تھا، حق پہ وہ تھا، تو حضور نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. اب جو کلمہ گو تھا اس کو یہ بات اچھی نہ لگی، کیونکہ وہ منافق شخص تھا، وہ اوپر سے کلمہ پڑھنے والا تھا تو وہ منافق شخص تھا، اس کو یہ بات اچھی نہ لگی اور وہ کہنے لگا کہ میں نے تو یہ فیصلہ حضرت عمر فاروق سے کروانا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ یہودی اور وہ کلمہ گو حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچے تو اس کلمہ گو نے اپنی ساری بات کی کہ یہ معاملہ ہوا ہے. اور جب اس یہودی کی باری آئی اس نے کہا میری صرف اتنی سی بات ہے کہ تمہارے نبی نے، تمہارے رسول نے اس مقدمے کا فیصلہ میرے حق میں کر دیا. تو حضرت عمر فاروق نے اس کلمہ گو سے تصدیق چاہی، کیا واقعی ایسے ہے؟ اس نے کہا ہاں جی، حضور نے تو فیصلہ اس کے حق میں کیا ہے، لیکن میں آپ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں ابھی کر دیتا ہوں. آپ اندر تشریف لے کے گئے، اندر سے تلوار پکڑی اور باہر تشریف لائے اور اس منافق، اس کلمہ گو کا سر تن سے جدا کرتے ہوئے فرمایا جس کو میرے رسول کے فیصلے منظور نہیں ہیں اس کے فیصلے عمر کی تلوار کرے گی، اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا. اب جب اس کا سر تن سے جدا کیا تو ایک کوہرام مچ گیا کہ عمر نے عدالت کے بغیر ایک کلمہ گو کو قتل کر دیا ہے. اور باقاعدہ اس کے خاندان والے، اس کے قبیلے والے ایک جلوس لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے احتجاج کرتے ہوئے کہ حضور جی عمر نے یہ قتل کر دیا ہے اور ماورائے عدالت کیا ہے تو ہمیں اس کا انصاف چاہیے. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے عمر کو بھی بلاؤ. اب قبل اس سے کہ حضرت عمر فاروق پہنچتے حضرت جبریل امین پہلے آ گئے اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. محبوب تیرے رب کی قسم اتنی دیر تک کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے فیصلوں میں، اپنے مقدمات میں آپ کو حاکم نہ مان لے. آپ کے فیصلوں کو جب تک قبول نہ کر لے اتنی دیر تک بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے پر رب نے دلیل کے طور پہ قرآن کی آیت نازل فرما دی. تو یہ حضور کا نظام عدل تھا کہ حضور علیہ السلام یہاں تک کافر اور مومن کے درمیان بھی عدل کرتے ہوئے کوئی فرق نہیں کرتے تھے. ایک عربی کا جملہ ہے، معقولہ ہے، ملک کفر سے تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم سے قائم نہیں رہ سکتے. جب ظلم پھیل جاتا ہے، جب امیروں کو تو معافیاں دی جاتی ہیں اور اگر غریب ہتھے چڑھ جائے تو اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا جاتا ہے، جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو پھر معاشرے آگے نہیں چلتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کا درس دیا ہے کہ سارے معاشرے والوں کو
برابر دیکھا جائے اور ان پر جب انصاف اور عدل کیا جائے تو برابری کے ساتھ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس کی پھپھی نے ایک خاتون کے دانت توڑ دیے، تو مقدمہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ غلام تھے، صحابی تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ خاتون آئے گی اور اس کی پھپھوں کے دانت توڑے گی، جس طرح اس نے دانت توڑے ہیں تو اس کا بدلہ یہی ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فیصلہ فرمایا۔ وہ تو اس خاتون نے کہا کہ میں نے تو اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیا ہے، لیکن حضور نے فیصلہ عدل کے ساتھ کیا۔ تو یہ ہمارا اسلام عدل کا دین ہے، ہمارا دین عدل کا دین ہے اور عدل کا درس دیتا ہے اور سارے لوگوں کو برابر لے کے چلتا ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر جو عدم استحکام ہے، جو یہ افراتفری ہے، یہ جو معاملات بگڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نظام عدل کو چھوڑ دیا ہے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام عدل و انصاف لے کر کے آئے ہیں، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم ذلت و پستی اور رسوائی کے اندر گر چکے ہیں۔ آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا یہ رنگ ہم اپنی زندگیوں میں شامل کریں اور عدل و انصاف کا بول بالا کریں۔ اللہ تعالیٰ قابل عمل باتوں پہ توفیق عمل نصیب